بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بکری کا بچہ تھا جسے آج صبح ہی ہم نے ذبح کر اس کے گوشت کو اللہ کی راہ میں بانٹ دیا۔ صرف سر اور پاؤں بچے ہوئے ہیں جسے اپنے بچوں کو پکا کر کھلاؤں گی۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا ایک شاگرد تھا، حضرت حبیب اعظمی۔ جب اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت نہ کی تھی تو وہ بہت بڑا سود خور ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سنگ دل تھا۔ اس کی سود خوری اور سنگ دلی کے قصے ہر بچے کی زبان پر تھی، مگر ان کے ساتھ ایسا وہ کون سا واقعہ گزرا کہ انہوں نے ہر حرام چیز سے توبہ کر اللہ پر یقین اور توکل کا ایسا مقام بلند کیا کہ آج بھی اس زمانے میں لوگ ان کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ حبیب اعظمی اپنے وقت میں بہت امیر کبیر آدمیوں میں گنے جاتے تھے۔ ان کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ وہ سود پر ضرورت مندوں کو پیسے دیتے۔ سود خوری کا ان کے سر پر اتنا بھوت سوار تھا کہ اگر کوئی ان سے پیسے لے کر وقت پر سود کے ساتھ ان کا رقم نہیں لوٹاتا تو وہ ان کے گھر جاتے، وہاں جا کر اپنے طاقت کے زور پر سود کے ساتھ اپنی رقم وصولتے۔ اتفاقاً اگر وہ کسی کے گھر چلے جاتے اور وہاں سے انہیں کچھ نہ ملتا تو وہ اس گھر سے کچھ نہ کچھ ضرور لیتے، بنا لیے بالکل واپس نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک دن صبح ایک غریب آدمی کے دروازے پر جا کر وہ دستک دیتے ہیں۔ اس گھر پر مرد میں کوئی موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور بتایا، ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، وہ آپ کے قرض کی ادائیگی کے لیے باہر دوسرے شہر کام پر گئے ہوئے ہیں۔ حبیب اعظمی کو یہ بات سن کافی غصہ آیا۔ اس نے تلملا کر کہا، سنو، میرا معمول ہے، اگر میں کسی کے گھر اپنے پیسے لینے آتا ہوں تو پیسوں کی ادائیگی نہ ہونے پر میں اس گھر سے بنا کچھ لیے واپس نہیں ہوتا۔ تمہارے گھر جو کچھ بھی ہے لا کر مجھے دے دو تاکہ مجھے یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹنا پڑے۔ اس عورت نے کہا، حضور، ہمارے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ پڑا ہوا ہے، بچے بھوکے ہیں۔ ایک بکری کا بچہ تھا جسے آج صبح ہی ہم نے ذبح کر اس کے گوشت کو اللہ کی راہ میں بانٹ دیا۔ صرف سر اور پاؤں بچے ہوئے ہیں جسے اپنے بچوں کو پکا کر کھلاؤں گی۔ حبیب اعظمی اتنے بڑے سنگ دل کی عورت سے کہا، لاؤ وہی سر اور پاؤں دے دو تاکہ میں خالی ہاتھ واپس نہ جاؤں۔ عورت بیچاری اپنی جان چھڑانے کی وجہ سے اسے اٹھا کر وہ سر اور پائے دے دیتی ہے۔ اس سر اور پائے کو لے کر حبیب اعظمی اپنے گھر پہنچا، بیوی کو دے کر کہتا ہے، جلدی سے اسے پکا لو، بھوک لگی ہے۔ بیوی نے دونوں کو صاف کیا۔ باورچی خانہ میں تیل اور مسالہ، لکڑیاں سب ختم تھا۔ حبیب اعظمی سے آ کر کہا تو وہ جلدی سے دکان گئے اور جا کر سارا سامان لے آئے۔ بیوی نے چولہا جلایا، چڑھا دیا۔ اس کی خوشبو تمام گلی میں پھیل گئی۔ خوشبو سونگ ایک فقیر نے آ کر دروازے پر دستک دے دی اور کھانے کا سوال کیا۔ حبیب اعظمی اسے ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے، پہلے ہم کھا لیں، اس کے بعد کسی کو کھلائیں گے۔ فقیر مایوس ہو کر واپس ہو گیا۔ بیوی نے کھانا تیار کر لیا۔ جب وہ ہانڈی سے گوشت نکالنے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ہانڈی میں گوشت نہیں بلکہ تازہ خون پڑا ہوا ہے۔ اس تازہ خون کو دیکھ چیختی چلاتی باورچی خانے سے باہر آئی اور حبیب اعظمی سے جا کر کہتی ہے، دیکھا، یہ سب تمہارے سود خوری اور سنگ دلی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ حبیب اعظمی کو گہرا صدمہ پہنچا۔ واقعی میں نے اللہ کو ناراض کیا۔ اتنے بڑے معجزہ کو دیکھ
اس نے فوراً قسم کھائی کہ آج کے بعد کسی سے کوئی سود نہ لوں گا، سبھی کے قرضوں کو معاف کر دوں گا، کوئی حرام کام نہ کروں گا۔ اس نے سبھی کو بلوایا، سب کے قرض کو معاف کر دیا، اپنی سنگ دلی کے لیے لوگوں سے معافی مانگی۔ اب انہوں نے اپنے دل میں سوچا، کسی اللہ کے ولی کے ہاتھوں پر مجھے بیعت کرنی ہوگی۔ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جان رہے تھے، کیونکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہیں اکثر ہدایت کرتے اور صحیح راستے پہ چلنے کی بات ان سے کہتے۔ دوسری صبح ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے نکلے۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہیں آتا دیکھ ایک بچہ دوسرے بچے سے کہتا ہے، وہ دیکھو سود خور چلا آ رہا ہے، بھاگو کہیں اس کا گندا سایہ ہمیں نہ لگ جائے۔ انہیں اپنے بارے میں ایسے الفاظ سن بہت افسوس ہوا کہ بچے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر آپ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، انہیں سارا حال سنایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے توبہ کروائی، دعائیں پڑھوائی، ہمیشہ سچ اور سود خوری سے باز رہنے کی ہدایت کی۔ آپ بیٹھ کر جب اپنے گھر کو نکلے تو راستے میں وہی بچے کھیل رہے تھے، انہیں آتا دیکھ کہنے لگے، وہ دیکھو ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو، حبیب نائب چلے آ رہے ہیں۔ بچوں کے منہ سے یہ باتیں سن آپ دل میں کہنے لگے، یا اللہ تیری قدرت بے مثال ہے، ابھی تو میں نے توبہ کی، گھر بھی نہیں پہنچا، نہ اس بات کی کسی کو خبر ہے، مگر ان بچوں کو دلوں کو تو نے میری طرف سے صاف کر دیا۔ کل تک تو یہ بچے مجھ سے کتنے بدظن تھے، میرے سایہ سے دور بھاگ رہے تھے، اور آج مجھے خود راستہ دے رہے ہیں۔ اس واقعہ سے ان کے دل میں اللہ پر یقین اور توکل اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ پھر آپ گھر پہنچے، آپ کے گھر میں جتنا سامان موجود تھا سبھی کو غریبوں میں بانٹ دیا۔ بانٹنے کے بعد جب گھر میں کچھ نہ بچا تو تھوڑی دیر بعد ایک فقیر دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ آپ نے اپنے بدن کی چادر اتاری اور اس فقیر کو دے دی۔ دوسرے دن پھر دوسرا فقیر نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ اب گھر میں ایسا کچھ نہ تھا کہ اس فقیر کو دیتے۔ پھر آپ نے اپنی بیوی کے بدن کی چادر اتاری اور اس فقیر کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیکی کے بدلے انہیں اتنا عطا کیا کہ اس کے بعد انہیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ محسوس ہوئی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو ایک لائک کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔